نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ینصرون، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی مولا کسی مولا کے کچھ کام نہ آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا کا لفظ عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جس سے بہت قریبی تعلق ہو۔ جہاں رشتہ داروں کا حال یہ ہوگا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی۔ دوستیوں کا جہاں تک معاملہ ہے لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا نہیں۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، دلی دوست اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ تو پھر جب کوئی تعلق ہی باقی نہ رہے گا تو کوئی کام کیسے آئے گا؟ یوم لا یغنی، کام ہی نہیں آئے گا، فائدہ ہی نہ دے گا کوئی شخص کسی کو بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کسی غیر کی طرف سے بھی کوئی مدد ایڈ نہیں پہنچے گی اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پہ اللہ رحم فرمائے، بس وہی بچ سکتا ہے۔ اس دن صرف ایک چیز کام آئے گی اور وہ ہے اللہ کی رحمت۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ وہی زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ سارا اختیار اس کے پاس ہے، ساری رحمت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا بتاتی ہے یہ آیت؟ کہ آخرت کی جزا سزا کے معاملے میں لوگوں نے اپنی کامیابی کے لیے جو بھی خود ساختہ تصورات قائم کر رکھے ہیں، کوئی عذر تراش رکھے ہیں یا کوئی مددگار ڈھونڈ رکھے ہیں یا کسی اور کا سہارا تلاش کیا ہوا ہے، یہ سب چیزیں اس دن بیکار ہو جائیں گی۔ جو چیز فائدہ دے گی وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں انسان کو زیادہ سے زیادہ ان کاموں کی ضرورت ہے جن کی بنا پر وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، سورۃ صافات میں زقوم کے بارے میں گزر چکا ہے۔ طعام الاثیم، گناہگار کا کھانا ہوگا۔ یہاں یہ نہیں کہا کافر کا کھانا ہوگا، مشرک کا کھانا ہوگا، گناہگار کا کھانا ہوگا۔ اثم اس گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جان بوجھ کے انسان کرتا ہے۔ آثمہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو تیز چل سکتی ہے، جان بوجھ کے تیز نہیں چلتی۔ تو جو لوگ اچھے کام کر سکتے ہوں صرف غفلت کی وجہ سے، صرف اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے نہ کریں، یا حرام کام چھوڑ سکتے ہوں لیکن صرف وقتی لذت کی خاطر نہ چھوڑیں، تو پھر انہیں قیامت کے دن ایسی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور یہ زقوم کا درخت کیسا ہے جو اس وقت پیش کیا جائے گا؟ کل محل، محل کی طرح۔ محل کیا چیز ہے؟ پگھلا ہوا تانبا، آگ میں پگھلی ہوئی چیز، یا تلچھٹ، تیل کے نیچے جو گدلی سی تھک سی چیز بچ جاتی ہے عموماً۔ اور یہاں ان سارے معنوں میں تیل کی تلچھٹ کا معنی زیادہ قریب تر ہے۔ گویا زقوم یعنی تھور کا درخت جب انسان کھا لے گا تو پیٹ میں جا کر کھولنا شروع ہو جائے گا، آگ لگا دے گا۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض غذائیں کھانے کے بعد پیٹ میں خاص قسم کی جلن شروع ہو جاتی، خصوصاً آئلی چیزیں جو ہارٹ برن کا سبب بنتی ہیں۔ اسی کیفیت سے تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ پھر تھور کھانے کے بعد، وہ زہر کھانے کے بعد انسان کا حال کیا ہوگا۔ وہ پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جس طرح پانی کھولتے ہوئے جوش مارتا ہے،
اس میں حدت بھی ہوگی، شدت بھی ہوگی، جلن بھی، تلخی بھی، کڑواہٹ بھی. آپ دیکھیے کہ تیل جب ابلتا ہے تو اس میں عموماً کھلاہٹ نہیں ہوتی. جس طرح پانی کھولتا ہے نا تو اس کے اندر ایک گڑگڑ سی اور اس میں بلبلے بن رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک خاص قسم کی حرکت ہوتی ہے اس پانی میں. لیکن تیل کو آپ جتنا بھی گرم کریں وہ اس طرح نہیں کرتا. لیکن جب تیل بھی پانی کی طرح، اور تیل بھی نہیں، تیل کا بھی ایک تھک سا حصہ پانی کی طرح ابلنے لگے تو پھر اس کی شدت کا حال کیا ہوگا، یعنی ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ابلتے ہوئے تیل میں، اس سے بھی زیادہ شدت ہوگی اس کے کھولنے میں. اور یہ دونوں صفات یہاں جمع کر دی گئیں. یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں ابلے گا، کھولے گا. کیسے؟ کغلی الحمیم، جس طرح ابلتا پانی کھولتا ہے. یعنی کھلاہٹ پانی کی طرح ہوگی لیکن وہ پانی نہیں ہوگا، تیل ہوگا. گویا تیل کی صفت بھی ہوگی اور پانی کے ابلنے کی صفت بھی ساتھ جمع ہو جائے گی. اور یہ دو چیزوں کو اکٹھا شدت بتانے کے لیے کیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ پیٹ میں اگر کبھی مروڑ اٹھے، کوئی چیز گڑبڑ کرے، ہارٹ برن ہو، تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے عام بیماریوں میں. اب بھوک بھی لگی ہے، کچھ کھانا بھی، اور کھانا بھی ایسا ہے کہ اسے کھا کر بھوک تو کیا مٹے، الٹا اور تکلیف میں اضافہ ہو، اور پھر انسان اوائڈ بھی نہیں کر سکے گا، کھانا بھی کھانا ہے. یعنی مصیبت کے مارے کھائے گا بھی اور کھا کر مزید تکلیف اٹھائے گا پیٹ کی. یہ کہتے ہیں کہ تھور کا درخت اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ بعض اوقات علاج کے طور پر حکیم لوگوں کو پاؤں کے نیچے مسلنے کے لیے کہتے ہیں، اور جب صرف پاؤں سے بھی اس کو مسلتے ہیں تو زبان پہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو. یہ جہنم پر جو فرشتے مقرر ہوں گے ان سے کہا جائے گا خذوہ، اسے پکڑو. فاعتلوہ، پھر اسے گھسیٹو. الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں، جہنم کے وسط میں. یعنی جب اہل دوزخ بھوک کی شدت سے بےتاب ہوں گے اور کھانے کی چیز کا مطالبہ کریں گے تو انہیں ہانک کر جہنم کی تہہ تک لے جایا جائے گا جہاں تھور کے درخت اگے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کھینچ کے وہاں پھینکا جائے گا، یعنی انتہائی بے عزتی کے ساتھ. فاعتلوہ، کھینچ لے جاؤ اس کو. اسے بھوک لگی ہے، لے جاؤ اسے ذلیل کرتے ہوئے اور پھینکو جہنم کی تہہ میں. وہاں اگے ہوئے ہیں تھور کے درخت، جا کے کھائے. اب مارے بھوک کے کھانا تو ہے، اور جب کھائے گا تو پیٹ میں مروڑ اٹھے گا اور جلن ہوگی اور سخت تکلیف شروع ہوگی اور شدت کی پیاس بھی لگ جائے گی. پھر وہ پانی مانگے گا. لہذا ان کو ابلتے ہوئے پانی والے علاقے میں لے جایا جائے گا. بینہا و بین حمیم آن، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. پھر حکم ہوگا کہ اس پانی کو ان کے اوپر بھی انڈیلو. ثم صبوا فوق رأسہ، پھر انڈیلو اس کے سر پر. من عذاب الحمیم، کھولتے پانی کے عذاب میں سے. یعنی یہ پانی نہ صرف یہ کہ وہ پیئیں گے بلکہ ان کے سر پہ بھی ڈالا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا ذق، چکھو، مزہ چکھو. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا عزت والا، بڑا کریم بنتا تھا. دنیا میں تو تم اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتے تھے، بڑا صاحب اکرام سمجھتے تھے، اور اہل ایمان کو اور نیک کام کرنے والوں کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یعنی ایک طرف کھانے کو اتنی خراب چیز ملے، پھر پینے کو اتنی خراب چیز ملے، پھر سر پہ انڈیلا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ بےزتی کے الفاظ. آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے تصور کریں کہ حال کیا ہوگا. عموماً جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو خود بھی احساس ہو تو وہ پھر کسی دوسرے کے منہ سے نہیں سننا چاہتا، کہتا بس بس خاموش، مت کہو مجھے، مت بولو، پتا ہے مجھے سب کچھ. ایک تو یہ کہ انسان خود ایک کرب میں ہو، تکلیف میں ہو، اوپر سے دوسرے کے طنز سنے، تو وہ روحانی طور پر بھی انسان کتنا زیادہ اذیت اور ٹارچر میں ہو سکتا ہے. ذق، چکھو. انک انت العزیز الکریم، تم تو بڑے عزت والے بنتے تھے، بڑا روب تھا تمہارا، بڑا غلبہ تھا، بڑا ٹہکا تھا، دنیا میں بڑا نام تھا تمہارا، بڑی اتھارٹی تھی، بڑی پاور تھی تمہارے پاس، طاقت تھی. اسی لیے تو تم حق بات کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے اور دین کا مذاق اڑاتے تھے.
اب یہاں لفظ جو عزیز کے ساتھ کریم آیا ہے یہ بھی قابل غور ہے. کریم کا درجہ عزیز سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. عزیز میں عزت اور غلبے کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں جب کسی کو انتہائی عزت اور اکرام کے مقام پر بٹھانا ہو تو اس کے لیے لفظ کریم استعمال ہوتا ہے. کریم کیا چیز ہے؟ کریم کا لفظ کرم سے نکلا ہے. عرب شراب کے بہت رسیا تھے اور عموماً شراب انگوروں سے بنائی جاتی تھی. انگور کی بیل کو کرم کہتے تھے. سخاوت کے لیے بھی لفظ کرم استعمال ہوتا ہے. تو جو شخص بہت سخی ہو عموماً وہ شراب پی کے بڑی بڑی سخاوت کیا کرتے تھے، بڑی بڑی رقمیں اور بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے یا نکال دیا کرتے تھے. اور شراب بعض اوقات پیتے بھی اس لیے تھے کہ ہوش میں رہ کے عقل سے کام لیتے ہوئے بڑی بڑی سخاوت نہیں کی جا سکتی. اسی لیے جب قرآن پاک میں آیا نا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجیے ان دونوں میں گناہ بھی ہے لیکن فائدے بھی. اور وہ فائدے کیا تھے؟ یہی کہ غریبوں پہ بڑے بڑے مال اور چیزیں لٹا دیا کرتے تھے، بڑی بڑی رقمیں لٹا دیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ وہ شراب پی کے کرتے. اور جو جتنا سخی ہوتا تھا اتنا ہی معزز ہوتا تھا. لیکن افسوس کہ یہ ساری سخاوت کس لیے تھی؟ محض اپنا نام بنانے کے لیے، دنیا میں عزت پانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اخ کریم ابن کریم. یہ جو کریم کا لفظ تھا، ان کے ہاں کسی کی اگر عزت کرنی ہوتی تو سب سے بڑا جو خطاب یا لقب کسی کو دیا جا سکتا تھا معزز ہونے کا، وہ کریم ہوتا تھا. یہ اس لیے میں ڈیٹیل سے اس کو لے کے جا رہی ہوں کہ جہنم میں انہیں ان کے ٹائٹل یاد کرائے جائیں گے. دنیا میں تو تمہاری بڑی عزت تھی، بہت بڑا مقام تھا، بہت بڑا نام تھا، بڑی عزت تھی، بڑا غلبہ تھا، بہت کچھ تھا تمہارے پاس. آج کیا ہوا؟ وہ سب کچھ بھی تو کام نہ آیا. دیکھو اب تمہارا یہاں حال حشر کیا ہو رہا ہے. اور خصوصی طور پر یہ تانا کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ دو چیزیں عموماً انسان کو حق اور بھلائی کی طرف آنے سے روکتی ہیں. نمبر ایک، عزت کے مقام پر ہونا. انسان سوچتا ہے کہ دین پر عمل کر کے میرا وہ مقام چلا جائے گا. اور سوسائٹی میں کریم کہلوانا، یعنی جس میں انسان کا ایک نام ہو، ایک شہرت ہو، ایک مقام ہو، پھر وہ دین کی طرف آئے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس سے جاتا رہے، تو وہ جانا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا ناگوار ہوتا ہے. تو ان دو ٹائٹلز کو سنبھالنے کی خاطر بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے. یہ راستہ بڑا مشکل ہے، ہمیں اس میں جھکنا پڑے گا. اسی وجہ سے ان کے سروں پہ ابلتا پانی ڈالا جائے گا. اس سر کی خاطر، اس عزت کی خاطر، اس ناک کی خاطر تم نے اللہ کی باتیں نہیں مانی، دین کی طرف نہیں آئے. آؤ چکھو عذاب کا مزہ اور انجام دیکھو. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. شک کا تعلق بھی انسان کی سوچ سے ہوتا ہے نا، اس لیے بھی سر پہ پانی انڈیلا جائے گا. اصل میں جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروکاری کرنا چاہتے ہوں عموماً وہ حق بات کو سنتے ہی نہیں، سنے تو شکوک و شبہات کے ساتھ سنتے ہیں، اس پر پوری طرح یقین نہیں کرتے، وہ سنانے والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ اس کا دماغ چل گیا، اس کو ہلکا کر دیتے ہیں. تو بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس پر تمہیں شک تھا. اور دوسری طرف ان المتقین فی مقام امین، مقام امین، بے شک تقوی والے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان سے ہر گناہ چھڑوا دیتا ہے، کوئی انا باقی نہیں رہتی، انسان پوری طرح اللہ کا تابعدار ہو جاتا ہے اور نتیجتاً وہ ایک پیسفل شخص ہو جاتا ہے. اور یہی پیس اس کو جنت میں بطور بدلے کے ملے گا. متقی لوگ امن والی جگہوں پر، پر امن مقامات پر ہوں گے. اب دیکھیے کتنا بھی اچھا گھر ہو لیکن اگر علاقہ پر امن نہ ہو تو وہاں رہنا خوف خطرے سے خالی نہیں ہوتا اور بے چینی لگی رہتی. کسی بھی انسان کے لیے اس کے گھر کا پر امن جگہ پر، پرسکون جگہ پر، شہر کے ہنگاموں سے دور، خوف و خطر سے دور ہونا
بہت ہی بڑی نعمت ہے. تو جنت کی خوبی اور تعریف اور صفت یہاں کیا بتائی گئی کہ وہاں ان کے گھروں کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، نہ کسی لوٹ مار کا، نہ کسی چور کا، نہ کسی شور ہنگامے کا. پیس ہی پیس ہوگا، امن ہی امن ہوگا. ہر طرح کے خوف اور اندیشوں اور فکروں سے محفوظ ہوں گے، عالی مقام میں ہوں گے، کوئی غم نہ ہوگا، ہر طرف باغ اور چشمے ہوں گے. ان نعمتوں کے چھن جانے کا خوف بھی نہیں ہوگا، اس لحاظ سے بھی پرامن ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ پہنیں گے باریک ریشم میں سے اور موٹے ریشم میں سے، یعنی دبیز ریشم میں سے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. دنیا میں تو آپ دیکھیں کسی کو ایک کپڑا نہیں سوٹ کرتا تو کسی کو دوسرا نہیں راس آتا، لیکن وہاں لباس کے اعتبار سے بھی پرامن ہوں گے. اور اہل جنت سے ویسے بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہاں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے. انسان کو عموماً خوف کس چیز کے لاحق ہوتا ہے؟ میں بیمار نہ ہو جاؤں، میں مر نہ جاؤں، مال نہ چلا جائے، بڑھاپا نہ آ جائے. وہاں ایسی کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا. خوبصورت لباس پہن کر ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں گے. کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو بیاہ دیں گے حور عین کے ساتھ. زوجناہم جو ہے یہ تزویج سے ہے، کسی کو کسی کا جوڑا قرار دینا، اور بعد میں پھر یہ نکاح کے معنی میں استعمال ہونے لگا. یعنی باقاعدہ وہاں پر نکاح ہوگا. جن کے نکاح پہلے سے دنیا میں نہیں ہوں گے ان کے وہاں جا کر ہوں گے. یعنی متقی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. اور کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ بحور. حور کا لفظ جو ہے یہ حورا کی جمع ہے. حورن کا لفظی معنی ہوتا ہے آنکھ کی سفیدی، اور انتہائی سفیدی، کیونکہ وہ بلیک کے ساتھ کنٹراسٹ پہ آتی ہے نا، تو باقی جسم یا باقی سفیدی کے مقابلے میں زیادہ بہتر سفیدی نظر آتی. تو ایسی آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں سفیدی بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو. اور حورا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے حسن اور جمال کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جائیں. اینن اینا کی جمع ہے، کشادہ چشم، یعنی خوبصورت آنکھوں والیاں. تو ہم انہیں سفید بڑی آنکھوں والی عورتوں سے بیاہ دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ طلب کریں گے اس میں ہر طرح کے پھل، آمنین، امن سے رہنے والے ہوں گے، بے خوفی کے ساتھ. جب وہ طلب کر رہے ہوں گے تو انہیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ اب یہ ملیں گے نہیں. دنیا میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کا کسی خاص پھل کے کھانے کو بہت دل چاہتا ہے لیکن اس وقت اس کا موسم ختم ہو چکا ہوتا ہے. یا بعض اوقات جب موسم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت اگر کوئی آپ کا پسندیدہ پھل ہو تو آپ کو یہ فکر رہتی کہ اوہ اب تو یہ چند دن کا مہمان ختم ہونے والا ہے. لیکن وہاں یہ خوف نہیں ہوگا، پھلوں کی طلب میں بھی آمنین ہوں گے. پھر اسی طرح دنیا میں بعض اوقات کوئی پھل آپ کھا لیں، یا اگر زیادہ پسند ہے زیادہ کھا لیں تو اس سے پھر بعض اوقات بیمار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ. لیکن وہاں اس قسم کا کوئی بھی اندیشہ نہ ہوگا، اس لیے پھلوں کی طلب کے ساتھ بھی لفظ آمنین آیا ہے. اور سب سے بڑی بات، لا یذوقون فیہا الموت، وہ اس میں موت کا مزہ نہ چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت جو آ چکی. یعنی دنیا میں جو موت آنی تھی آ گئی. اب اس کے بعد جنت میں جا کر موت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ موت کا خوف سب سے بڑا خوف ہے، وہ خوف بھی ختم ہو جائے گا. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیو، تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں. اور اے جہنمیو، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، موت نہیں. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، اور وہ ان کو بچا لے گا جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے بطور فضل ہوگا.
یعنی کسی بھی شخص کا جہنم سے بچایا جانا دراصل اللہ کے فضل سے ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا لن يدخله عمله الجنہ. عمل کرو اور اپنی حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل ہی جنت میں داخل نہ کرے گا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا عمل بھی؟ یعنی آپ تو اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں. آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمہ. ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچوں گا، الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اور ایک اور جگہ پر آتا نا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. اور یہ اللہ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فإنما یسرناہ بلسانک، پس بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پہ آسان کر دیا ہے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. آپ کو یاد ہے اس سورت کا آغاز قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوا تھا کہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو نوازا. اگر وہ اس کی قدر کریں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی پائیں گے. اگر گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس کی ناقدری کریں گے تو پھر خود ہی نقصان اٹھائیں گے، دنیا و آخرت میں اپنی بربادی کے سامان کریں گے. اب آخر میں پھر ایک نئے طریقے سے وہی بات یاد کرا دی گئی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان پہ آسان کر دیا ہے. حقیقت یہ کہ قرآن پاک بہت عظیم کتاب ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس کے اتنے پہلو ہیں، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہونے کے باوجود اس کا سمجھنا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بھی کر دیا ہے. جو شخص اس کے ذریعے حق کو پہچاننا چاہے، جاننا چاہے، بہت آسانی سے اپنی منزل کو پا سکتا ہے. یسر نہ ہو کا لفظ ہے، یہ تیسیر سے ہے. کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم بنانا. اس کو جب عربی کے محاورے میں بولا جاتا ہے نا گھوڑے کے لیے یسر الفرس للرکوب یا یسر الفرس للرکوب، کہ گھوڑا سواری کے لیے آسان بنا دیا گیا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے کو زین، رکاب، لگام اور دوسرے سارے لوازمات کے ساتھ آراستہ کر دیا گیا. اب کوئی بھی سوار ہو کے سواری کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے، یعنی تیار کر دیا گیا. تو قرآن پاک کو بھی ایک ایسی شکل میں، اتنے بہترین انداز میں، سورتوں کی شکل میں، پھر سورتوں کے بھی کچھ اجزاء اور حصوں کی شکل میں، آغاز، انتہا، اس کے اندر دلائل، یعنی ہر لحاظ سے اسے اس طرح آراستہ کر دیا گیا ہے کہ سمجھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور بلسانے کا مطلب کیا ہے کہ خالص عربی زبان میں جو قریش کی زبان تھی اس میں نازل ہوا ہے. کیونکہ عربی زبان کے بھی کئی لہجے تھے نا، لیکن قریش کی زبان سب سے بہترین زبان تھی فصاحت و بلاغت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ان کی زبان میں اتارا. آپ چونکہ قریش سے تھے نا، تو اس لیے آپ فرمایا باللسانک، تو خصوصاً انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی زبان تمہارے لہجے میں اتری ہے، پھر بھی نہ سمجھو تو اس سے بڑا قصوروار پھر کون ہوگا. فرتقب، نہیں سمجھتے تو آپ انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. کس چیز کا انتظار کرو؟ اللہ کے عذاب کا. اگر یہ نہ ایمان لائے تو یہ دنیا میں بھی سزا پائیں گے. اور وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی بدعمالیوں کی سزا پانے کا، یا دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کی ناکامی کا. اور میں دیکھتے ہیں کہ پھر کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. فرتقب انہم مرتقبون، بس آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
کہ اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، انجام کس کے حق میں اور کس کے خلاف جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وقتی طور پر اگر اہل حق کو ناکامی بھی ہو رہی ہے تو اس پر بھی مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو، کیونکہ انجام کار حق ہی کے حق میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔